بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ما الجهاد في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية. اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو بے لگام نہیں چھوڑا، بلکہ مسلمانوں کے شب ہو یا روز، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، لیل ہو یا نہار، ہر وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر بہت سے احکامات متوجہ رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان احکامات کی پاسداری کے اوپر اللہ کی خوشنودی، اور اس خوشنودی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بیش بہا انعامات کا وعدہ ہے۔ اللہ کی سنت تو یہی ہے کہ جو انسان اللہ کی فرمانبرداری کر کے زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کے اس کو انعامات عطا فرمائیں گے۔ لیکن بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی انسان کو جگہ کی وجہ سے یا بسا اوقات وقت کے تبدیل ہونے کی وجہ سے اجر و ثواب زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملے گا، ایک آدمی اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہی نماز جو گھر میں ایک کا ثواب مل رہا تھا وہ 27 گنا ہو جائے گا، اور اگر وہی آدمی نماز پڑھ رہا ہے خانہ کعبہ کے سامنے حرم شریف کے اندر یا مسجد نبوی کے اندر تو اسی نماز کا ثواب 50,000 یا 1,00,000 تک پہنچ جائے گا۔ تو جگہ کی بدلنے کی وجہ سے اجر و ثواب بدل گیا، اجر و ثواب میں اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح ایک آدمی غیر رمضان میں عبادت کر رہا ہے تو ایک نیکی کے اوپر اللہ کی طرف سے 10 گنا ملتا ہے، لیکن اگر وہی انسان رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کر رہا ہے تو ایک کے اوپر 70 گنا ملتا ہے۔ تو وقت کے بدلنے کی وجہ سے اجر و ثواب بڑھ گیا۔ اسی طرح جس طرح رمضان کے مبارک مہینے میں ایک کے اوپر 70 گنا کا وعدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے علاوہ بھی مسلمانوں کے لیے کچھ اوقات اور کچھ ایام ایسے رکھے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر جو اعمال کیے جائیں وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں بنسبت بقیہ سال کے اور دنوں میں اعمال کے۔ یعنی ایک آدمی بقیہ دنوں میں کوئی عمل کر رہا ہے اور ایک آدمی اس کے مقابلے میں ذی الحجہ کے اندر کوئی عمل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ میں کیے گئے عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ صحابہ چونکہ نیک اعمال کے حریص تھے اور اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے بیش بہا انعامات کے حاصل کرنے کے حریص تھے، اس لیے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں، تو کیا اللہ کے راستے میں لڑنے والے سے بھی وہ شخص بڑھ سکتا ہے جو ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو ذی الحجہ میں عبادت کرنے والا وہ اس سے بھی بڑھ جائے گا۔ ہاں الا یہ کہ ذی الحجہ میں جو شخص عبادت کر رہا ہے وہ اس سے صرف وہ شخص بڑھ سکتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے جان اور اپنے مال کے ساتھ نکلے اور اللہ کے راستے میں لڑے، یہاں تک کہ وہ شہید ہو جائے اور اس کا مال بھی نہ کچھ بچے، سب اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، تو وہ شخص ایسا ہے جو اس ذی الحجہ میں عبادت کرنے والے سے بڑھ سکتا ہے، ورنہ ذی الحجہ میں کیے جانے والی عبادت کا ثواب سب سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ اسی وجہ سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فرمایا کہ ذی الحجہ کے دنوں میں روزہ رکھنے کا ثواب فرمایا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ذی الحجہ میں کی گئی عبادات جو رات کو کی جائیں، رات کو کرنے والی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہے۔ اور ذی الحجہ کے مبارک مہینے کے اندر اور خاص طور پر اس 10 دنوں کے اندر ان اعمال کی جو فضیلت ہے اس کی وجہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 10-12 دنوں کے اندر سارے ارکان اسلام جمع ہیں، کیونکہ اسلام کی بنیاد جیسے روایت مبارکہ میں آتا ہے 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 توحید کے اوپر، تو مسلمان توحید کے اوپر قائم ہے،
تو ان 10 دنوں میں بھی وہ توحید کا قائل ہے۔ اسی طرح ان 10 دنوں کے اندر روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، چاروں چیزیں ان 10 دنوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نماز تو 5 وقت کی فرض ہے ہی، تو وہ نماز، اسی طرح مال کا خرچ کرنا، کیونکہ جو آدمی حج کر رہا ہے تو حج کرنے والا بدنی عبادت بھی کر رہا ہے اور مالی عبادت بھی کر رہا ہے، مال بھی خرچ کر رہا ہوتا ہے اور بدنی عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے، اور حج بھی ان 10 دنوں کے اندر ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ سارے ارکان اسلام ان 10 دنوں کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے ان 10 دنوں کے اندر کی گئی عبادات اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور روایت مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص 9ویں شب یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھے، 9ویں دن یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھے تو فرمایا اس کو کیا ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ 1 سال کے گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے بہت زیادہ مسلمانوں کو اہتمام کرنا چاہیے ان 10 دنوں میں عبادات کا، دن میں روزے کا اہتمام اور رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اور جاگ کے اللہ کے سامنے عبادت کر کے ان 10 دنوں کو گزارنا چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی ان 10 دنوں کے اندر عبادت کر رہا ہے تو وہ اس بات کا خیال کرے، اگر روزہ رکھ رہا ہے تو اس بات کا خیال رکھے کہ یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، رمضان کے روزوں کی طرح یہ روزہ فرض نہیں ہے۔ رمضان میں اگر کوئی مسلمان روزہ چھوڑتا ہے تو بہت بڑا گناہ ملتا ہے، لیکن اگر ان دنوں میں کوئی مسلمان روزہ نہیں رکھ رہا تو اس پہ کسی قسم کی طعن و تشنیع اور کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ روزہ بہت سے بہت مستحب ہے۔ البتہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان 9 دنوں کے اندر روزہ رکھے، خاص طور پہ اگر کوئی مسلمان ایسا ہو جو سارے دنوں میں روزہ نہ رکھ سکتا ہو، لیکن کم سے کم 9ویں دن یعنی عرفہ کے دن تو ضرور روزہ رکھے، کہ اس کی روایت مبارکہ کے اندر بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی ذی الحجہ کے مہینے کے اندر یعنی قربانی، جو حج پہ تو نہیں گیا، اب جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنے ناخن چاند نکلنے سے پہلے کاٹ لیں۔ اسی طرح بدن کے زائد بال یا اس کے علاوہ کوئی بدن کے بال کاٹنے ہوں تو وہ بھی چاند نکلنے سے پہلے ان بالوں کو کاٹ لیں، لیکن یہ بھی مستحب ہے، کوئی واجب یا فرض کا حکم نہیں رکھتا، الا یہ کہ اگر کسی شخص کے مثال کے طور پر ناخن نہیں کاٹے اور ناخن بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور وہ تکلیف دیتے ہیں، یا بال زائد بال جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں اور وقت کافی ہو گیا ہے، تو اس لیے اگر اس شخص نے بال نہیں کاٹے تو اس کو اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ ان دنوں میں، بیچ کے دنوں میں بھی بال کاٹ سکتا ہے۔ بہت سے بہت اس کا حکم مستحب کا ہے۔ اور اس میں ایک مسئلہ اور یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی مسلمان کے ذمے رمضان کے روزے چھوڑنے کی وجہ سے کچھ روزے قضا ہیں تو اس کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ پہلے وہ ان روزوں کو مقدم کرے، اس لیے کہ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر روزے جو رکھ رہا ہے وہ تو مستحب ہیں، نفلی روزے ہیں، اور نفلی روزے اگر نہیں بھی رکھے گئے تو اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں ہے، لیکن رمضان کے روزے اگر کسی نے نہیں رکھے اور وہ اس کے ذمے میں قضا ہیں تو اس کی پوچھ گچھ ہے اور اس کے نہ رکھنے کی وجہ سے گناہ ہے، تو اس لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ ان روزوں کو مقدم کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔